نہیں سر اب بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تسی پھنس گئے جی. دیکھتے ہیں بچے, ہمارا چینل دیکھتے ہیں, ہمیں سنتے ہیں, ان کے لیے حل کیا ہے؟ ہم نے تو حل آپ کو حل کے لیے لایا ہے, پریشان کرنے کے لیے نہیں بلایا. نہیں. اگر کوئی بچہ میں اس کو 6 چیپٹرز یا 7 چیپٹرز بتا دوں گا تو انشاءاللہ اگر وہ فنگر ٹپس کر لیتا ہے تو وہ 80 to 90 مارکس آرام سے دے گا. یہ گرانٹیڈ ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو ایسے کویشچنز بتائیں گے, ہم آپ کو ایسی ایکسرسائزز بتائیں گے, ایسے ہم آپ لوگوں کو چیپٹرز بتائیں گے کہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو میتھمیٹکس میں آپ کا کوئی نمبر کٹنے کے چانسز باقی نہیں رہیں گے. کوشش ہماری ہوگی, کوشش آپ کی ہوگی, اللہ کا فضل ہوگا تو انشاءاللہ آپ ہمیں فون کر کے میسج کر کے کہیں گے سر جی صابر صاحب کو آپ نے صحیح بلایا تھا, اور وہ ہمارے لیے بڑے مددگار ثابت ہوئے. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹیچرالوجی 512 پہ آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے. اس چینل پہ آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے بہترین سبجیکٹس کے ٹیچرز کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے بتائے ہوئے گیس آپ لوگوں نے دیکھے, ان کو اپنایا اور بہترین نمبر حاصل کیے. آئندہ بھی پیپر جب آئیں گے تو ہم آپ لوگوں کی انشاءاللہ مدد کرتے رہیں گے. ٹیچرالوجی 512 آپ کی مدد کے لیے ہی چینل بنا ہے. آپ لوگوں نے ہمیشہ اس کو دیکھا ہے, سراہا ہے. ہم آپ کے پسندیدہ ٹیچرز کو ہمیشہ بلواتے رہتے ہیں, آپ کے سبجیکٹس کے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ لوگوں کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں اور ان کے تحت آپ لوگ بہترین نمبر حاصل کرتے ہیں. کرنا تو اللہ نہیں ہوتا ہے, ٹیچرز نے بھی کوشش ہی کرنی ہوتی ہے, ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے. بچوں نے ہمیں رسپانس کیا تھا کہ سر جی آپ لوگوں کے بتائے ہوئے جو گیسٹ تھے ان کے تحت ہم نے بہترین نمبر حاصل کیے. وہ 9th ہو, وہ 10th ہو, وہ فرسٹ ایئر ہو, وہ سیکنڈ ایئر, ایون کہ MD CAT کے بچوں کو بھی ہم نے ہدایات دی تھی, اس کے مطابق انہوں نے بہترین نمبر حاصل کیے. انشاءاللہ ان کا اچھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن بھی ہو جائے گا. آج میرے ساتھ موجود ہیں میتھمیٹکس کے بہترین پروفیسر جناب پروفیسر صابر صاحب. ہم بات کریں گے فرسٹ ایئر کا جو نیا سلیبس ہے اس کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں, ان تبدیلیوں سے بچوں کو مسائل کا سامنا ہے یا بچوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے. یہ والا سلیبس جو آئندہ بچے پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہیں وہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہے یا پچھلا سلیبس بچوں کے لیے فائدہ مند تھا, اور اگر سلیبس چینج ہوا ہے تو وہ بچوں کے لیے کتنا اہم ہو گیا ہے. سر جی ہم بات کریں گے آج بچوں کا جو سلیبس چینج ہوا ہے اس کے متعلق. بچے بڑے کنفیوژن کا شکار بھی ہیں. کچھ بچے کہتے ہیں کہ پرانا سلیبس صحیح تھا, کچھ کہتے ہیں نیا سلیبس صحیح ہے, کچھ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہمیں بڑا لینتھی سلیبس دے دیا گیا ہے, یا کچھ کہتے ہیں کہ یہ والا فائدے مند نہیں ہے. آپ اس بارے میں اپنی وہ طائرانہ سی نظر ڈال کے بتائیں کہ بچوں کے لیے اہم کیا ہے. ذیشان صاحب, اگر ہم سلیبس کے حوالے سے دیکھیں کہ ہمارا پچھلے فرسٹ ایئر کا جو سلیبس تھا اور نیو فرسٹ ایئر کا جو سلیبس ہے, اس میں بیسیکلی کیا فرق ہے؟ ہاں جی, اس میں بیسیکلی فرق بہت زیادہ ہے. اب وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے میٹرک کے بعد ڈائریکٹلی جب فرسٹ ایئر میں آتے ہیں تو صاحب ذرا کچھ نہ کچھ کنٹینٹ ایسے ہوتے ہیں جو میچ کر رہے ہوتے ہیں فرسٹ ایئر کے ساتھ. لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو 9th-10th کا بچہ تھا اس نے اپنا 9th-10th کا اولڈ سلیبس پڑھا, صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جب فرسٹ ایئر میں آیا تو اس کو فرسٹ ایئر کا نیا سلیبس پڑھنا پڑا. اچھا یہاں پہ ایک بات سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کو, پہلے جو سلیبس تھا اس کے ساتھ جو 9th-10th کا سلیبس ہے وہ ریلیٹ تھا؟ اس میں کافی ایسے چیپٹرز تھے جو ریلیٹ کر جاتے تھے. اچھا, ٹریگنومیٹری ہے, کمپلیکس نمبرز ہیں, سیٹس ہیں, کوارڈریٹک ایکویشنز ہیں, میٹرسز ہیں, تو پارشل فریکشنز ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ تقریباً 30 سے 40% بچہ جو ہے نا آلریڈی سے فیملر ہوتا ہے. صحیح ہے, صحیح. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ نے آلریڈی جو ہے وہ جو میٹرک کی ہے اس کے بعد اب جب آپ اگر دیکھیں نا اب والا جو 9th-10th کا اسٹوڈنٹ ہے نا وہ نیو سلیبس پڑھ رہا ہے. اچھا, وہ بالکل چینج ہے, اس سے بالکل ریلیٹ نہیں کر رہا. اس میں آپ کا تقریباً کہہ لیں کہ ایک کمپلیکس نمبرز کے ایک صرف ڈیفینیشن ہے, اس کے علاوہ اور 1 2 3 مطلب صرف ٹاپکس کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. اچھا, لیکن جو ابھی نیو سلیبس ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی لیول کا مطلب جو ہے نا شامل کیا گیا ہے. مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو پریویس سلیبس جو ہے وہ مشکل ہے. اب دیکھیں اب بچوں کے ساتھ اصل میں ہوا مطلب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بچے مشکل میں پڑ گئے. بالکل. اچھا, اس میں کچھ بچوں کا فائدہ بھی ہے. اب فائدہ کیا ہے میں آگے چل کے آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں. اب بچوں کے ساتھ کچھ ہوا ہی ہے, یہ اب بچے ابھی جیسے کہ ہمارے منسٹر صاحب نے اسمارٹ سلیبس اناؤنس کیا تو کچھ بچے بڑے خوش ہوئے, لیکن ہمیں تو آئیڈیا تھا کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے. تو کیونکہ ہمارے سلیبس کے اندر کچھ ورلڈ پرابلمز ہوتی ہیں اور ان کا اپنا پیپر میں اتنا حصہ ہوتا ہے جس طرح آٹے میں نمک کا حصہ ہے. اچھا, اتنا حصہ ہوتا ہے. تو بچوں کے ساتھ کچھ ہوا ایسے ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک میں مثال سمجھاتا ہوں کہ ایک تندور والا تھا تو روٹیاں لگاتا تھا, تو وہ بادشاہ سلامت کے پاس جاتا ہے. بادشاہ سلامت, مہنگائی بہت ہوگی, برائے مہربانی نا روٹی کی قیمت بڑھا دی جائے. اچھا, روٹی کی قیمت بڑھا دیں مہنگائی کی وجہ سے, تو خرچے پورے نہیں ہو رہے. اچھا,
تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں جی آپ کتنے کی روٹی بیچ رہے ہیں؟ جی وہ کہتے ہیں جی جناب 10 روپے کی بیچ رہا ہوں. اچھا. بادشاہ سلامت فرماتے ہیں جائیں جی آج سے آپ 30 روپے کی بیچنا شروع کر دیں. اچھا. اب وہ جاتا ہے جی 30 روپے کی روٹی بیچنا شروع کر دیتا ہے جی. اب جب پبلک جو ہے عوام جب روٹی خریدنے کے لیے آتی ہے تو صاحب ذرا اب یہاں 10 کی تھی اب وہ 20 روپے کی خرید رہے ہیں. ایسا ہی. تو عوام نے جو ہے نا رولر ڈالنا شروع کر دیا. جب رولر ڈالنا شروع کر دیا تو بات بادشاہ سلامت تک پہنچی. بادشاہ سلامت عوام نے جناب جی وہ تندور والا تو روٹی بڑی مہنگی دینے لگ رہا ہے. اس نے کہ جی بادشاہ سلامت جو ہے اس نے تندور والے کو بلا لیا. جی ہاں جی کتنے کی بیچ رہے ہیں؟ جی بادشاہ سلامت 30 روپے کی. اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی. جی عوام سے پوچھا جی کتنے کی روٹی بیچنی ہے؟ تو جی 20 روپے کی کر دیں. تو اب بادشاہ سلامت جو ہے نا روٹی 20 روپے کی ہو گئی. تو ہمارے اسٹوڈینٹس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ عوام بھی راضی ہو گئی, بادشاہ بھی راضی, تندور والا بھی راضی. ٹھیک ہے. تو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ سلیبس بڑھا کے اب وہ جو کام کیا گیا نا مزہ ہی آ گیا. وہ کام کیا کیا گیا؟ وہ کام اس طرح کیا گیا کہ بھائی جو ورلڈ پرابلمز ہیں, اب میں اس میں تھوڑے سے نشاندہی کروں گا آپ کی ویڈیو کے تواسط سے کہ ورلڈ اپنا اگر ہم چیپٹر نمبر 1 کو دیکھیں اس میں 1.5 ہے. اب آپ اس چیپٹر کا اگر کمپیریزن پچھلی فرسٹ ایئر کی بک سے کریں نا جی تو پچھلے فرسٹ ایئر کی بک میں اس میں جسٹ 3 ایکسرسائزز تھی. اچھا. اور اس میں کہہ لیں لائک 30 کویشچنس تھے. اب جو نیو بک آئی تو اس میں ایک ایکسرسائز کے اندر 30+ کویشچن ہے. اچھا جی. اب انہوں نے کیا کیا جی 1.5 ریڈیوس کر دیں. اچھا. اب 1.4 تک بچ گیا چیپٹر. لیکن وہ پچھلی فرسٹ ایئر کو دیکھیں اور یہ والا چیپٹر دیکھیں فرسٹ چیپٹر 1 تو وہ چیپٹر 2 بنیں گے اور یہ 1 بنے گا تب بھی جا کے برابر ہو جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے کیا کہ جتنے چیپٹر میں سے ورلڈ پرابلمس کی ایکسرسائزز تھی وہ انہوں نے مائنس کر دی. اچھا. اب ورلڈ پرابلمس کا تو پیپر پہلے حصہ نہیں ہے. صحیح. تو اب بچہ خوش ہو گیا جی وہ چیپٹر بڑا مطلب ہمارا سلیبس کام شارٹ ہو گیا, سلیبس کام ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں, وہ صرف ایک چیپٹر ہے وہ بائنومیل. تیاں تو روٹی ویاں دی ہوگی بس. اب سمجھ بچوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے کہ جو کنٹینٹس جو ہے وہ ریڈیوس ہوئے یا ایکسکلوڈ ہوئے. ہاں آج آ کے یہ کہہ لیں کہ ایک چیپٹر ہے بائنومیلس, اور وہ بھی میں بچوں کو یوں کہتا ہوں کہ وہ پہلے بھی کچھ بچے کرتے نہیں تھے, وہ اسکیم میں چلا جاتا تھا. آپ یہ کہہ لیں کہ وہ چوائس میں چلا جاتا تھا, یا اگر کرتے بھی تھے تو 2 ایکسرسائز کے جسٹ شارٹ کویشچنز کر لیتے تھے. اب وہ چیپٹر مائنس ہو گیا. اب اس کا فائدہ نقصان کچھ کوئی نہیں. اب اگر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ کم ہوا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم کہہ لیں کہ وہ 2% کر لیں یا 3%, میکسیمم 5%, اس سے زیادہ مطلب وہ سلیبس جو ہے وہ کم نہیں ہوا. اور کم اگر ہوا ہے تو وہ جناب بیسک اگر آپ اس میں دیکھ لیں کہ 1.5 ایک ایکسرسائز ہے اور چیپٹر 8 اور 14.3 یہ جو مطلب بیسک جو کچھ ایکسرسائزز تھی یہ ریڈیوس ہو گئی. باقی جتنے بھی مطلب اس میں سے نکالی گئی ہیں وہ صرف ورلڈ پرابلم ہے. نہیں سر, اب بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی تسی پھنس گئے جی. اب ہمیں دیکھتے ہیں بچے, ہمارا چینل دیکھتے ہیں, ہمیں سنتے ہیں, ان کے لیے حل کیا ہے؟ ہم نے تو حل آپ کو حل کے لیے بلایا ہے, پریشان کرنے کے لیے نہیں بلایا. نہیں پریشان نہیں انشاءاللہ. اچھا اس میں میں نے ایک بات پہلے ذکر کی تھی کہ کچھ بچوں کا فائدہ ہے. ابھی جو نیو سلیبس آیا اس میں فائدہ یہ ہے کہ پہلے بچوں کو اینٹی ٹیسٹ میں بڑی مار پڑ جاتی تھی. اچھا. تو کیونکہ اب زیادہ تر اب بچوں کا آپ بھی جانتے ہیں ماشاء اللہ اب ٹرینڈ میڈیکل سے جو ہے شفٹ ہو رہا ہے. تو جو سلیبس ابھی نیو فرسٹ ایئر کا ہے وہ بچہ اچھی طرح کر لیتا ہے, وہ اینٹی ٹیسٹ میں مار نہیں کھاتا. یہ مطلب بہت زبردست کنٹینٹ شامل, یعنی کہ یہ والا جو سلیبس ہے اگر یہ پڑھنے والا بچہ صحیح سے پڑھ لے تو اینٹی ٹیسٹ اس کا کلیئر ہے. آپ کے خیال زبردست نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے. اب ہمارا اس کا مطلب ہے روٹی 20 کی ہو گئی, مسئلہ کوئی نہیں بنا, پر روٹی تیار ہونی چاہیے. اس میں اب اس جہاں تھوڑی مشکل آئی ہے, اب مزے کی بات ہے کہ میں اب 13 چیپٹرز ہیں, ایک تو چلے چیپٹر مائنس ہو گیا, تو اگر کوئی بچہ میں اس کو 6 چیپٹرز یا 7 چیپٹرز بتا دوں گا تو انشاءاللہ اگر وہ فنگر ٹپس کر لیتا ہے تو وہ 80 to 90 مارکس آرام سے گرانٹیڈ ہے, بشرط ہے کہ وہ چیپٹرز اس کو اچھی طرح آتے ہوں. اور بے شک وہ اچھا کیا ہم ان کو صرف چیپٹرز ہی بتائیں گے کہ کوئی کویشچن بھی بتائیں گے؟ پہلے فیز میں ہم ان کو چیپٹرز بھی بتا دیں گے, دوسرے فیز میں انشاءاللہ ہم ان کو کویشچنز کی امپورٹنٹ جو ہے نا, ایون میں اس پہ ورک کر رہا ہوں, میں شارٹ کویشچنز اور لانگ کویشچن لکھ رہا ہوں. زبردست. میری عادت ہے, میں نے پریویس فرسٹ ایئر مجھے بھی شیئر کر دیں گے ہم ٹیچرالوجی کے توسل سے. اب میں یہ آپ کے آن ایئر جو ہے نا بات کر رہا ہوں, میں نے پچھلے 2 سالوں میں نا ابھی بھی یہ بک سینٹرز پہ پڑھے ہیں. اچھا. ابھی بک سینٹر پہ پڑھے ہیں میں نے. فرسٹ ایئر کے جو ہے نا
23 पेजेस में, मतलब मैंने जितनी फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स थे ना, उसमें से मैंने चैप्टर वाइज को 10-15 शॉर्ट क्वेश्चन मतलब निकाले और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन निकाले। नए सिलेबस के? पुराने सिलेबस। अच्छा, पुराने न्यू पे तो हम वर्क कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि आप 9 बोर्ड्स उठा रहे हैं, अभी वो बुक सेंटर पे पड़े हैं। 9 बोर्ड्स के अंदर 80 to 90 मार्क्स का पेपर हर बोर्ड में अटेम्प्ट। वाह। और कोई एक सिंगल लॉन्ग, लाइक अगर आप बच्चे ने 5 लॉन्ग्स होते हैं, 3 करने, तो 3 में से एक आध पार्ट की तो डेफिनेटली आपको पता है सम टाइम उस तरह का इजी को दे देता है। अदरवाइज सारे के सारे लॉन्ग्स भी वहीं से अटेम्प्ट हो रहे हैं, शॉर्ट भी वहीं से अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो बाकी मैं बच्चों से ये जो है ना खुशखबरी की यही बात है कि परेशान नहीं होना। जहाँ थोड़ी मुश्किल होगी तो वहाँ पे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं और छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। हाँ जी। तो अगर वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कोई बच्चा फेल नहीं होगा। फेल और ना सिर्फ और फेल सर नहीं जी, होगा हमने बल्कि अच्छे नंबर इंशाल्लाह आपके तवस्सुल से, अल्लाह के करम से हमने किसी को फेल होने भी नहीं देना इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह आप लोगों को आपको खुश रखे, सलामती हो आपके लिए, आपके अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकत दे। बेटे हम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह, जैसे मैंने अभी सर से ये तो हमने बात की है कि सिलेबस में तब्दीलियाँ आई हैं तो फ़र्क क्या पड़ा है। तो फ़र्क ये पड़ा है कि सिलेबस थोड़ा सा मुश्किल है। सर के कहने का मतलब ये है कि मगर ये कि अगर वो आप कर लेते हैं तो MD कैट के लिए आपको स्पेसिफ़िक तैयारी की भी इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये तैयारी तो करनी होती मगर वो आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह हम आपको ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे, हम आपको ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे, ऐसे हम आप लोगों को चैप्टर्स बताएंगे कि अगर आप कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स में आपका कोई नंबर कटने के चांसेस बाकी नहीं रहेंगे। कोशिश हमारी होगी, कोशिश आपकी होगी, अल्लाह का फजल होगा तो इंशाल्लाह आप हमें फ़ोन करके मैसेज करके कहेंगे सर जी साबिर साहब को आपने सही बुलाया था और वो हमारे लिए बड़े मददगार साबित हुए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अहम एक्सरसाइजेज कौन सी हैं, अहम चैप्टर्स कौन से हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको सर के बनाए हुए नोट्स दे दिए जाएंगे क्वेश्चंस के, वो आप लोग कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप पूरे नंबर हासिल करेंगे। टीचरॉलॉजी को देखते रहिए। अल्लाह आप लोगों का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।